زنا کا دروازہ بند کرو. نکاح کا میدان جتنا کھلا ہوگا اتنا ہی زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور نکاح کو آپ سخت کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اس کی شرائط بڑھا دیں گے، اس کے لیے رسومات اور اس کے لیے خرچے اور اس کے لیے یہ کر دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ زنا کا راستہ کھل جائے گا. یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کے خلاف، زنا یا نکاح. اسی لیے سادہ ترین تقریب ہونی چاہیے نکاح کی. اس کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑے بڑے خرچے اور یہ نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں، کوئی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو آئے گی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. اللہ تعالیٰ کا رازق ہے، توکل کرو، شادی کرو. ہاں جس کے پاس مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے بھی ایک رعایت کر دی گئی. کسی لونڈی سے ہمارے معاشرے میں معاملہ موجود نہیں، اس وقت تھا لونڈی سے نکاح کر سکتے جو حالانکہ پسندیدہ نہیں ہے، ورنہ یہ کہ روزے رکھو تاکہ شہوت کا زور جو ہے ٹوٹ جائے. تو اس حوالے سے نکاح کا معاملہ جو ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک حدیث آج خاص سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ تو جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ سنتے ہی ہیں. فَمَن لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جان لو جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ جو رہبانیت کا نظام دنیا میں رہا ہے، شادی نہ کرنا، شادی کریں گے 100 کھکیڑ پیدا ہو جائیں گے، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں یہ کہ اب بیوی کو بھی قرض چاہیے اور بچوں کے لیے چاہیے، اور بچوں کی یہ مشکلات ہیں اور بچوں کے یہ مسائل ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، یہ سوچنا. لیکن اس وجہ سے ہم شادی نہ کریں، سختی کے ساتھ روک دیا گیا. یہ راستہ بند ہے شریعت کے اندر. اور بڑی ہدایت کی گئی کہ نکاح جلد سے جلد کرو، بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں جلد سے جلد شادی، ورنہ اگر وہ غلط راستے پر پڑ جائیں گے تو وبال والدین پر آئے کہ انہوں نے دیکھ